بڑی ضروری بات ہے، یاد کر کے جائیے گا اور جا کے سنائیے گا۔ میرے رسول پاک کی حدیث پاک ہے، فرمایا لا تزول قدم عبد، پاؤں نہیں اٹھا سکے گا وہ اپنی جگہ سے بندہ۔ پنجابی میں ہے کہ پیر نہیں پٹ سکتا اتھوں، کب تک؟ حتی یسأل عنہ اربعین، فرمایا یہاں تک کہ 4 سوال اس سے نہ پوچھ لیے گئے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے اتنے سال زندگی دی، کہاں گزاری تو نے زندگی؟ سوال کی تیاری کیجیے گا۔ آپ کے سامنے اگر آپ کی سماعتوں سے پہلے نہیں گزرا تو اس کو ذرا اپنی لیے یادداشت میں جمع کر دیجیے گا۔ اگر سماعتوں میں سے گزرا ہے تو اس کو ذرا ریفریش مار دیجیے گا، تازہ کر دیجیے گا۔ فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، فرمایا اتنے سال کی تیری بلوغت سے لے کر تیری موت تک زندگی اتنی تھی، بتا تو نے اس زندگی میں کیسے کیسے گزارا کیا؟ بتا اب تیری وہ عمر میری فرما برداری میں گزری یا میرے سامنے کھڑے ہونے میں گزری، یعنی میرے خلاف گزری، میری نافرمانی کرتا رہا۔ ساری عمر کا حساب دے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے احباب گرامی، ان ساری مصروفیات کے باوجود بھی، ان تمام تر اپنے دنیاوی معاملات کے باوجود بھی اس سوال کی تیاری کریں، کیونکہ یہ میرے رسول پاک سرکار کا فرمان ہے کہ ان سے 4 سوالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال وَأَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، اس کے جسم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، میں نے تجھے اتنا پیارا جسم دیا تھا، کہاں گاڑ دیا تھا اس جسم کو تو نے؟ اس جسم کے ساتھ تو کیا فائدے اٹھاتا رہا؟ ہر وہ بات اب بتا، تیرے پاس ہاتھ تھے، پاؤں تھے، آنکھیں تھی، کان تھے، اور یہ سارا میں نے اتنا اچھا تمہیں جسم دیا تھا، یہ کس مصروفیت میں رہا؟ بتا۔ اس لیے احباب گرامی، اپنے تمام تر معاملات اور مصروفیت کے باوجود بھی ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ اور تیسری بات اس کے لیے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور اس کی علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس میں کس پر عمل کیا، کس پر عمل نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی لیے فرمایا کہ جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل کر لے، اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں قدم اٹھا سکے گا بندہ۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ بات بتا، مال کہاں سے لاتا تھا اور خرچ کہاں کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے حلال کمایا اور حلال جگہ پہ خرچ کیا، وہ کامیاب ہے۔ وہ اس سوال میں کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے حرام کمایا، اب وہ حلال جگہ پہ خرچ کرے تو تب بھی ناکام ہے، حرام پہ کرے تو تب بھی ناکام ہے، کمایا ہی حرام کا ہے۔ اور آگے 3 شخص وہ بھی ہیں اور 2 شخص اور، فرمایا کہ جس نے حلال کمایا اور حرام جگہ پہ استعمال کیا، وہ بھی ناکام ہے۔ حلال کمایا اور ریاکاری کرتے ہوئے استعمال کیا، وہ بھی ناکام ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ شاید میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حرام کمایا، وہ اب جہاں بھی خرچ کرے وہ ناکام ہے، فیل ہے، اس کو سزا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے، میں نہیں آپ سے کہہ سکتا کہ لازمی اللہ اس کو عذاب دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو چھوڑ دے، لیکن سوال و جواب کے مرحلے میں وہ ناکام ہے، فیل ہے۔ وہ حرام کمایا اور حرام ہی کھایا یا جہاں بھی اس نے استعمال کیا۔ کامیاب وہ ہے جس نے حلال ہی کمایا اور حلال ہی جگہ پہ استعمال کیا۔ لیکن اگر کسی نے، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں حرام حلال کمایا لیکن استعمال حرام جگہ پہ کر لیا، بے شک اس نے حلال کمایا تھا، وہ ناکام ہو گیا۔
وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے حلال ہی کمایا لیکن خرچ کرتے وقت اس نے ریاکاری کر لی، یہ سوچ لیا کہ لوگ میری تعریف کر دیں، وہ خرچ کر کے بھی حلال کما کے بھی ہلاک ہو گیا، ضائع کر دیا اس نے اپنا یہ حق کہ اس کو کچھ دیا جاتا۔ اس لیے احباب گرامی، جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے وہ ذہن میں یہ بات رکھے کہ قیامت والے دن، یہ جو میں نے کہا کہ غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور غیب میں یہ ایک حساب و کتاب کا مرحلہ بھی موجود ہے، اس کو میں ذرا آپ کے سامنے کھول رہا ہوں کہ حساب و کتاب کوئی نارمل سی چیز نہیں ہے۔ آج کسی ایس ایچ او کے سامنے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ ذرا سخت طبیعت ہو تو بندے کو جواب نہیں آتا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس خدائے جبار و قہار کے سامنے کھڑے ہونا کہ جہاں پر نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف یہ پوچھے گا کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو، تو نے کہا تھا؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے نہیں کہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اس پوچھنے میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے جلال اتنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو رونگٹے ہیں جہاں سے پسینہ نکلتا ہے ان میں سے خون نکلنے لگے گا۔ اللہ کے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور شفاعت کے میدان میں جب ساری خدائی پسینے میں ڈوب رہی ہوگی تو ہر نبی کے دروازے پہ لوگ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کہیں گے کہ نہیں، ہم یہ جرات نہیں کرتے کہ ہم جا کے وہاں کہیں ہم سے یہ کمی ہو گئی تھی، ہم سے یہ معاملہ ہو گیا تھا، ہم اس کا جواب کیسے دیں گے، ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر کہیں گے کہ جاؤ امام الانبیاء کے دروازے پر۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ والی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن پوچھے گا، سوال ہوگا، یہ اپنی یادداشت میں ہر وقت تازہ رکھا کرے۔